السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کی گزارشات کا عنوان ہے ختم نبوت پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایمان و عمل۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ فرمایا تھا مدینہ کی اسلامی ریاست میں، اور اس آسمانی دین کے مطابق یہ مسئلہ ختم نبوت جو ہے اس کو حل کیا تھا۔ جب ایک جھوٹے شخص نے یمن کے اندر جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یمن کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، اور جب مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھ ایک عورت طلیحہ نامی عورت نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے خلاف بھی یہی فرمایا، یعنی ان کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ اسود عنسی جو تھا جھوٹا نبی، اس کو تو یمن کے مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی آخری رات تھی کہ جب انہوں نے اس کو قتل کیا، اور اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی جو ہے نبی علیہ السلام کو اطلاع دے دی کہ مسلمانوں نے جھوٹے نبی کو ختم کر دیا، قتل کر دیا۔ مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھی جو تھے جھوٹے، چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو بھی قتل کرنے کا، ختم کرنے کا حکم دیا تھا، اس لیے آپ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھیوں کی طرف جو ہے صحابہ کرام کو بھیجا، اور انہوں نے اس جھوٹے نبی مسیلمہ کذاب کو اور اس کے ساتھ جو عورت تھی اس کو، دونوں کو قتل کر دیا۔ یہ دو واقعات ہیں جو ہمارے سامنے، جو ہمیں ختم نبوت پر حقیقی ایمان اور عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے نمونہ بن کر آئے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے صرف دعویٰ نہیں کیا کہ جھوٹے نبی جو ہیں وہ واجب القتل ہیں، صرف دعویٰ نہیں کیا، عمل کا حکم دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اور مسلمانوں نے اس ایمان پر، دعویٰ نہیں، ایمان پر عمل کر کے دکھایا۔ دعوے میں اور ایمان میں فرق ہے، ایمان کے ساتھ عمل لازم ہے، ایمان اور عمل آپس میں لازم ملزوم ہیں، لیکن دعویٰ جو ہے وہ صرف دعویٰ ہی ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانی دین اور آپ کے فرمان پر ایمان و عمل کی مثال جو ہے ہمارے سامنے ہے۔ آج کل جو ہے ایک سپریم کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ مرزائیوں کو، دو قادیانیوں کو، دو جو شقیں ہیں آئین کی، اس میں جو ہے موجودہ چیف جسٹس صاحب نے جو ہے ان کو رعایت دی ہے، اور اس رعایت پر جو ہے ہمارے مفتی صاحب نے جو ہے ان پر فتویٰ لگا دیا ہے کہ یہ چیف جسٹس کی کرسی کے لائق نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو
نہیں مانتا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھ کر مسلمانوں کے بارے میں، اسلام کے بارے میں یا اسلام کے مخالفین کے بارے میں جو ہے وہ کوئی فیصلہ دے۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو ہے اپنے گریبان میں بھی جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا ہم جو ہے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہوئے اس پر عمل بھی کرنے کے جو ہے کے لیے تیار ہیں، یا صرف ہمارا دعویٰ ہی ہے؟ کیونکہ ایمان اور عمل وہ تو لازم ملزوم ہے، اور آج تک ہم نے اس لازم ملزوم والے معاملے کو جو ہے اس پہ غور و فکر ہی نہیں کیا، بس دعویٰ کر دیتے ہیں اور کافروں کے آئین کے ذریعے جو ختم نبوت کے دشمن ہیں ان کے ساتھ ہم سیٹوں پر بیٹھ کر جو ہے ہم حکمرانی کر رہے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑا قصور جو ہے ہمارے علماء اور مفتیوں کا ہے، سب سے بڑا، جنہوں نے 1973 کے فتنے کو، کافروں کے دین فتنے کو، آئین فتنے کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 193 میں فتنہ قرار دیا اور حکم دیا اللہ نے کہ اس فتنے کو ختم کرو، اور اس کی جگہ جو ہے کافروں کے آئین اور فتنے کی جگہ اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے اللہ تعالیٰ کا آسمانی مکمل دین نافذ کرو۔ میں حوالہ دے رہا ہوں آیتوں کا، اور سورہ کافرون کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ کافروں سے کہہ دو کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرے لیے نہیں ہے۔ اور اس پر جو ہے اعلان ہونے کے بعد جو ہے مشرکین مکہ جو ہے انہوں نے پھر مسلمانوں کے ساتھ، نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادتیاں کی، ظلم کیے، تشدد کیے، حتیٰ کہ ان کو جو ہے ہجرت پر مجبور کر دیا۔ تو جس آئین کو جس کافروں کے فتنے کو ہمارے علماء اور مفتیوں نے 1973 کی اسمبلی میں جو ہے پاس کیا تھا، اس میں تو ختم نبوت جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ختم نبوت کی تو آئین کی جو حیثیت تو تب ہوتی جب نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام کے دور کی طرح پہلے اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کیا جاتا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، جس سے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے اس آسمانی آئین کو نافذ کیا، اور نفاذ کرنے کے بعد پھر جو ہے اس آسمانی آئین کے تحت نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام اور مسلمانوں کو، یمن کے مسلمانوں کو جو ہے جھوٹے نبیوں کے قتل کا حکم دیا۔ تو ہم نے تو جو ہے جو آسمانی آئین جو ہے جھوٹے نبیوں کے قتل کا حکم دیتا ہے، ہم نے تو وہ آئین نافذ نہیں کیا، ہم نے تو اس کے الٹ جو ہے کافروں کا فتنہ نافذ کیا ہے۔ اب ہمارے جج حضرات جو ہے انہوں نے تو اس 1973 کے فتنے کے پر جو ہے انہوں نے حلف اٹھایا ہے کہ اس 1973 کے جمہوری فتنے پر جو ہے وہ عمل درآمد کریں گے۔ اب اس 1973 کے فتنے کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اس کو قتل کر دیا جائے؟ جب ہم نے کفر مسلط کر دیا ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر، اور اس کفر کے نظام پر جج حضرات عمل کریں، تو ہمارا کوئی حق بنتا ہے کہ ہم ان پر تنقید کریں یا ان پر جو ہے کوئی فتویٰ لگائیں؟ مصیبت یہ ہے کہ فتوے لگانے والے اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ نہ ان کو کوئی قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ حدیث کا پتہ ہوتا ہے، نہ سیرت طیبہ کو کوئی پتہ ہوتا ہے، نہ اسوہ حسنہ کا پتہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کا قول و فعل جو ہے
اس کے بارے میں کیا ہے؟ بس چھوٹتے ہی جناب اندھا دھند جو ہے بغیر قرآن و حدیث کے اور اسوہ نبوی کے ہم جو ہے وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم تو صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں ختم نبوت کا۔ اگر ہم ایمان والے ہوتے تو ہم اس پہ عمل بھی کرتے، جیسا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے عمل کیا تھا، اور لوگوں کو بتاتے کہ ختم نبوت جو ہے اس کے حق میں صرف دعوے ہی نہیں ہیں زبانی کلامی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی کیا تھا۔ کیا عمل کے بغیر ایمان کی کوئی حیثیت ہے؟ ذرا مکہ کی اپنا مدینہ کی ریاست میں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں منافقین کے پاس صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا، نہ ایمان تھا نہ عمل تھا۔ ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ مدینہ کے جو منافق تھے ان کے پاس نہ حقیقی ایمان تھا اور نہ اس ایمان پر عمل تھا، ان کا صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا، اور اللہ رب العزت نے جو ہے ان کو جھوٹے قرار دیا کہ وہ جو دعویٰ کرتے ہیں جھوٹے ہیں وہ۔ جیسے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو ہے منافق قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن اللہ نے جو ہے ان منافقین کے دعوے پر کیا فرمایا ہے کہ یہ منافق جو ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن یہ منافق جو کچھ کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ کیوں جھوٹے قرار دیا ان کو؟ کہ ان کا ایمان بھی خالص نہیں تھا، اور اگر ایمان خالص نہیں ہے تو عمل بھی خالص نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان اور عمل ایک جیسے ہیں، لازم ملزوم ہیں۔ اور آج ہماری حالت بھی یہ ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں ختم نبوت کا، اور جس آسمانی دین نے اس ختم نبوت کے مسئلے کو حل کرنا ہے، اس دین کو ہم نے اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ نہیں کیا۔ اس لحاظ سے نہ ہمارا ایمان ہے اور نہ جو ہے ختم نبوت پر ہمارا عمل ہے، کیونکہ ہم نے تو اس آسمانی دین کو نافذ ہی نہیں کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر۔ ہمارے علماء اور مفتیوں نے 1973 کے آئین میں کافروں کے فتنے کو جو ہے اس سرزمین پر مسلط کیا تھا، اور اس سرزمین کی مخلوق پر مسلط کیا تھا۔ تو جس فتنے کو مسلط کیا ہے علماء اور مفتیوں نے، اس میں تو قطعی طور پر یہ بات نہیں ہے کہ جو جھوٹا نبی ہو اس کو قتل کر دو۔ وہ اب جج جو ہے وہ کیا کریں؟ ججوں نے تو اس کافروں کے فتنے کا حل اٹھایا ہے کہ وہ اس پر عمل کرائیں گے، اس کے مطابق انصاف دیں گے۔ وہ آسمانی دین جیسا انصاف جو ہے وہ کس طرح دے سکتے ہیں؟ ہم ہیں کہ فوراً فتویٰ لگا دیتے ہیں اور یہ سوچتے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم نہ قرآن کو جانتے ہیں، نہ حدیث کو، نہ اسوہ نبوی کو ہم جانتے ہیں، نہ سیرت النبی کو ہم جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے خیر القرون کرنی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بارے میں بھی ہم نہیں جانتے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح حل کیا تھا۔ جھوٹے نبیوں کے ساتھ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا کیا سلوک تھا، کیا رویہ تھا، اور اس کافروں کے فتنے کے ذریعے ہم جن پر ہم ختم نبوت کے جو ہے وہ
ضمن میں جو ہے جن پر ہم فتوے لگاتے ہیں ان کے ساتھ ہی ہم اسمبلیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہی مل کر ہم نے جو ہے کافروں کا فتنہ مسلط کیا۔ تو ایمانداری سے فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے ساتھ ہے یا ان علماء اور مفتیوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے جو ختم نبوت کا صرف دعویٰ ہی کرتے ہیں اور ختم نبوت کے خلاف جو کافروں کا فتنہ ہے جمہوری شیطانی جمہوریت، ہمارا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ سوچنا چاہیے، یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمارا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، کیونکہ انہیں آسمانی دین نافذ کیا، اس کے مطابق انہوں نے فیصلے کیے، اور ہم نے آسمانی دین کو رد کر کے ہم نے جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر جو ہے 1973 میں کافروں کا فتنہ مسلط کیا۔ تو کافروں کے فتنے میں تو ختم نبوت کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہم اس کافروں کے فتنے پر جو ہے ایمان کیسے لائیں گے اور عمل کیسے کریں گے؟ تو یہ ہے ہماری حالت۔ چھوٹتے ہی بس ہم جو ہے وہ فتویٰ دے دیتے ہیں اور نہیں سمجھتے ہیں کہ اس فتوے کی بنیاد کیا، اس فتوے کی بنیاد قرآن اور حدیث اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ نے تو اپنے قرآن پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے اس قرآن پر ایمان کو قیامت تک جو ہے مثال قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ آخری رکوع ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس اور میرے نبی کے صحابہ جس وقت تمہارا ایمان ہے اس قرآن پر، اسی طرح باقی لوگوں کا بھی اس قرآن پر ایمان ہوگا تو پھر جو ہے وہ ہدایت پائیں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ہدایت والے تب ہوں گے جب ان کا ایمان نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام جیسے کہ ایمان جیسا ایمان ہوگا۔ کیا ایمانداری سے فیصلہ کریں، ہمارا ایمان اس ایمان جیسا ہے؟ ہم تو اللہ کے آسمانی دین کو مانتے ہی نہیں ہیں، زبانی کلامی ہے، دل سے تو نہیں مانتے، دل سے تو ہماری شیطانی جمہوریت ہے جس کے لیے ہم دن رات جو ہے کوشش کرتے ہیں، ووٹ دیتے ہیں، دلاتے ہیں، اسمبلیوں میں چوروں ڈاکوؤں اور بدماشوں کا ساتھ دیتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں چوروں اور ڈاکوؤں کے ساتھ مل کر۔ ہمارا ایمان کہاں ہے؟ ایمان تو وہ تھا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اسود عنسی جو یمنی جھوٹا نبی تھا اس کو قتل کیا جائے۔ اس کے بعد مسیلمہ کے بارے میں حکم دیا نبی علیہ السلام، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور حکومت میں مسیلمہ کذاب اور اس کے ساتھی جو دیگر جھوٹے نبی تھے سب کا قتل عام کیا صحابہ کرام نے۔ یہ ہے ایمان، حقیقی ایمان اور حقیقی عمل۔ ہمارے پاس نہ حقیقی ایمان ہے ختم نبوت کے بارے میں اور نہ عمل ہے ہمارے پاس صرف دعویٰ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اٹھتا ہے، یہ خود ساختہ مفتی جو ہے مفتی جو ہے فٹافٹ جو ہے وہ فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندو یہ تو سوچو، اپنے گریبان میں تو دیکھو تم نے کیا کیا آج تک۔ دوسروں پر تم فتوے لگاتے ہو، اپنے آپ پر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ تم نے آج تک قوم پر جو ہے اس زمین پر جو ہے کافروں جس کو اللہ نے فتنہ قرار دیا ہے، جس کے بائیکاٹ کا حکم دیا سورہ کافر میں، اور نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے بائیکاٹ کیا، تم اس کے خلاف اس فتنے کو جو ہے مسلط کر کے بیٹھے ہو اور دعویٰ کرتے ہو ختم نبوت کے جو ہے ٹھیکیدار بننے کا۔ تم کیسے ٹھیکیدار بن گئے؟
ختم نبوت کے مالک تو نبی علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں جنہوں نے عمل کر کے دکھایا، جھوٹے نبیوں کی گردنیں اڑائیں جنہوں نے، تم نے کیا کیا؟ افسوس ہے کہ نہ قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ اسوہ نبوی کا علم ہے، فتویٰ لگا دو جلدی جلدی۔ پچھلے دنوں ایک جج بیچارے پر جو ہے، بیچارہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس سے بڑے جج جو ہے فتویٰ تو ان پر لگنا چاہیے تھا اور چھوٹے پر لگا دیا۔ جج قدرت اللہ پر کے جہنمی ہے۔ میں نے جو ہے وہ یوٹیوب میں نے 2 مفتیوں کے فتوے دیکھے کہ یہ جج جہنمی ہے جی۔ کیا کسی پر جہنم کا فتویٰ لگانا جو ہے اللہ نے قرآن میں یا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کوئی اجازت دی ہے امتی کو کہ وہ کسی پر جو ہے جہنمی ہونے کا جو ہے وہ فتویٰ لگائیں؟ افسوس ہے کہ یہ مفتی جو ہے قرآن کو بھی نہیں جانتے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 128 ہے، حوالہ دے رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے جو ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو ہے پڑھ کے دیکھ رہے ہیں کہ جب غزوہ احد میں خالد بن ولید جو آئے تھے درہ سے حملہ آور ہوئے تھے فتح کے بعد، جب خالد بن ولید نے اپنے لشکر کے ساتھ صحابہ کرام کو شہید بھی کیا، زخمی بھی کیا، نبی علیہ السلام بھی زخمی ہو گئے، آپ کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، چہرہ مبارک جو ہے وہ زخمی بھی ہوا، اور فرمایا کہ وہ قوم کس طرح فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کیا۔ اب یہ کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے آسمان سے جو ہے وہ وحی بھیج دی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128۔ یہ نبی علیہ السلام نے فلاح و نجات نہ پانے کا فتویٰ لگایا، کن پر؟ مشرکین مکہ پر، کافروں پر۔ وہ مکہ سے جو آئے تھے حملہ کرنے کے لیے غزوہ احد میں لڑائی لڑنے کے لیے، وہ سب کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، اور ان کافروں کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ کس طرح فلاح پا سکتے ہیں، نجات پا سکتے ہیں جہنم سے، جنہوں نے اپنے نبی کو زخمی کیا، جس کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ جہنمی ہیں، وہ جہنم سے نجات نہیں پا سکتے۔ تو اللہ رب العزت نے فوراً وحی بھیجی، آیت نمبر 128 سورہ آل عمران، لیس لک من الامر شیء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے پر آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے فتویٰ لگانے کا کہ یہ کس طرح جہنم سے نجات پا سکتے ہیں، یعنی کس طرح جو ہے یہ جہنم سے بچ سکتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ کہ یہ جہنمی ہیں جنہوں نے نبی کو زخمی کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا جو اللہ کو پتہ تھا کہ کل کو یہی خالد بن ولید جو حملہ آور ہوا ہے، جس کے حملے سے نبی علیہ السلام بھی زخمی ہوئے، صحابہ کرام شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے، یہی خالد بن ولید جو ہے وہ کل کو مسلمان ہوگا، تو ایسا مسلمان ہوگا کہ رب العالمین جو ہے اس کو سیف اللہ کا لقب عطا فرمائیں گے۔ یہ جو اس غزوے میں جو ہے جو اعلیٰ شخصیت ابو سفیان جو کافر ہے، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کو پتہ تھا کہ کل کو مسلمان ہو جائے گا۔ ہندا جس نے نبی علیہ السلام کے چچا محبوب چچا جن کی کو شہید کروایا اور جن کی شہادت پر نبی علیہ السلام کو بہت غم پہنچا، وہ بھی جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اور اس کی بہو اکرمہ کی بیوی وہ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ان آنے والے واقعات کا نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا، اگر پتہ ہوتا تو نبی علیہ السلام یہ جملہ نہ بولتے، اس کا پتہ اللہ رب العزت کو تھا۔
کہ یہ جو جنہوں نے میرے نبی کو زخمی کیا ہے، اور اس آیت جو میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، یہ لوگ ظالم ضرور ہیں جنہوں نے میرے نبی کو زخمی کیا، میرے نبی کے محبوب صحابہ کرام کو زخمی کیا اور شہید کیا، یہ ظالم ضرور ہیں، لیکن ان کے ظلم پر جو ہے اللہ کی مرضی ہے کہ کل کو جو اگر یہ اسلام قبول کر لیں، اللہ کو پتہ تھا کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے یا ان کو عذاب دے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اب اس واقعے سے دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے کافروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کافر جو ہے نبی علیہ السلام کو جو ہے زخمی کیا ہے، یہ کس طرح فلاح پا سکتے ہیں، کس طرح یہ جہنم سے بچ سکتے ہیں، یعنی نبی علیہ السلام نے ان کو جہنمی قرار دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیس لک من الامر شیء، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے پر آپ فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے کہ یہ جہنمی ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو جب نبی علیہ السلام کسی کافر کو جہنمی جو ہے نہیں کہہ سکتے، کافر کے بارے میں جو ہے اس کو جہنمی قرار نہیں دے سکتے، تو ہمارے مفتی جو ہیں، ایک مسلمان جج جو ہے، میں اللہ گواہ ہے میں اس کے خلاف ہوں، اس کو جو ہے نہیں فیصلہ دینا چاہیے تھا، لیکن اس کی بھی مجبوریاں بھی دیکھنی چاہیے تھیں۔ ایک مسلمان شخص کو جو ہے ہمارے مفتی چھوٹتے ہی یہ جہنمی ہے، یہ جہنمی ہے، حد ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کو تو اجازت نہ ہو اللہ کی طرف سے جو ہے کہ وہ کافر کو بھی جہنمی کہہ دیں، اور ہمارے مفتی جن کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، وہ ایک مسلمان جج کو جو ہے جہنمی قرار دے رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ یہ جج جو ہے کہیں مجبور تو نہیں ہے، کہیں کسی پریشر کے تحت جو ہے یہ فیصلہ تو نہیں دے رہا، کوئی اس کی مجبوری تو نہیں ہے، اس پر کوئی زبردستی تو نہیں ہے، تحقیق تو کرنی چاہیے تھی نا۔ اور نبی علیہ السلام کے جو ہے جج کے بارے میں توحید جو ہے، فرمان جو ہے، حدیث، وہ بھی موجود ہے۔ اگر ان مفتیوں کو پتہ ہوتا نا کہ نبی علیہ السلام نے جج کی کیا مجبوری بیان کی ہے، تو یہ اتنی جلدی نہ کرتے اس کو جہنم داخل کرنے کی۔ نبی علیہ السلام نے جج کی مجبوری بیان کی ہے، جج کے بارے میں فرمایا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جس کو جج بنایا گیا، قاضی بنایا گیا، وہ بغیر چھری کے ذبح کیا جائے گا۔ یہ حدیث نشاندہی کرتی ہے کہ جج کا عہدہ جو ہے بہت مشکل ہے، اس کو دھمکیاں، اس کو رشوتیں، اس کو جو ہے کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ ہوگا، انسان ہے، وہ مجبور کر دیا جائے گا۔ یہ ہمارے مفتیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹتے ہی جی دو مفتیوں کو میں نے فتوے جو ہے وہ جو ہے پڑھے ہیں میں نے یوٹیوب پر، دونوں نے کہا کہ جج جو ہے جہنمی ہے۔ نبی علیہ السلام کو اختیار نہ ہو کہ کسی کافر کو جہنمی قرار دے سکیں، تو آج کل کے مفتی نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم، جناب چھوٹتے ہی جو جج جو ہے وہ جہنمی ہے۔ لو، جو اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جج جو ہے جو فیصلے دے رہے ہیں اسلام کے خلاف، ظلم کے فیصلے دے رہے ہیں، ان پر تم فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ جو ججوں پر پریشر ہے اس کو کیا تم نہیں جانتے؟ تم نہیں اس ملک میں رہتے؟ اس پریشر کو کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ فتویٰ سوچ سمجھ کے، اب تو آپ کو فتوے کا اختیار ہی نہیں ہے۔ جب نبی جو ہے کافر پر بھی فتویٰ نہیں دے سکتا، تو آپ کون ہوتے ہیں مسلمان پر فتویٰ دینے والے؟ بس چھوکرے سے ہیں، خود ساختہ جو ہے وہ بن بیٹھے ہیں، مفت جو ہے بن بیٹھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں مفتی، اور جو منہ میں آتا ہے بول جاتے ہیں۔
یاد رکھیں علماء اور مفتی حضرات، تم لوگوں نے 1973 کا جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو پاس کیا ہے پاکستان کی سرزمین اور مخلوق کے لیے، اور سب سے بڑے مجرم جو ہے تم علماء اور مفتی ہو اللہ کی عدالت میں۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے جو ہے کافروں کا فتنہ جو ہے اس کو پاس کیا تھا؟ کسی اسمبلی میں الیکشن کروائے تھے؟ ووٹوں کے ذریعے جاہلوں اور چوروں ڈاکوؤں کی اسمبلیاں بنا کر ان سے جو ہے آئین بنوایا تھا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے۔ اندھا دھند جو ہے بھاگے جا رہے ہو شیطانی جمہوریت کے پیچھے جو ہے، اور مفتی بن گئے، مفتی بن گئے ہو۔ کیا یہ اللہ کا دین جو ہے تمہیں اجازت دیتا ہے کہ تمہیں پتہ کچھ بھی نہیں ہے اور فتوے لگائے رکھو تم؟ یہ کافروں کا جو فتنہ جو ہے یہ تو ختم نبوت کے جو خلاف ہے، یہ تو اس دشمنان اسلام کا یہ فتنہ ہے، اور دشمنان اسلام کو یہ تحفظ دیتا ہے یہ کافروں کا جو فتنہ ہے۔ اس میں کہاں لکھا ہے جو نبی علیہ السلام نے فتوے لگائے تھے اور ان کو قتل کروایا تھا، اس آئین میں کہاں لکھا ہے کہ جھوٹے نبی کو قتل کر دو؟ بس جو ہے دعویٰ کر دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے قوم کو لوٹتے ہیں۔ جن کے خلاف ختم نبوت کے فتوے لگاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ سارے جرائم کرتے ہیں علماء اور مفتی۔ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے جو ہے اسمبلی 1973 کی اسمبلی میں جو ہے اس فتنے کو پاس کیا تھا۔ یہ دعویٰ ختم نبوت کا کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، عمل کرتے ہیں ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ مل کر۔ عجیب یہ جو ہے ماحول بنا رکھا ہے انہوں نے۔ تو یہ میں نے یہ گزارش کرنی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے ختم نبوت پر ایمان اور عمل جو ہے اس کو سیکھنا چاہیے کہ انہوں نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا، اس ختم نبوت پر حقیقی ایمان جو ہے وہ لائے تھے، اور حقیقی ایمان پر عمل کر کے دکھایا امت کو۔ نبی علیہ السلام نے جھوٹے نبیوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے اس پہ عمل کر کے دکھا دیا، جھوٹے نبیوں کو قتل کیا۔ یہ ہے حقیقی ختم نبوت پر ایمان، حقیقی ایمان۔ حقیقی ایمان وہی ہے جس کے ساتھ عمل بھی ہے۔ جس ایمان کے ساتھ عمل نہیں ہے وہ ایمان نہیں ہے، وہ صرف دعویٰ ہی ہے، کچا پکا دعویٰ ہی ہے بس، وہ اور کچھ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا فرمان بالکل سیدھا سادہ مفہوم ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ جملہ اتنے آسان لفظ ہیں کہ اردو والے بھی سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، لیکن ہمارے علماء اور مفتی جو ہیں وہ ان سب چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن بیٹھے ان لوگوں کے ساتھ ہیں کفر کے فتنے کے ذریعے جو ختم نبوت کے خلاف ہیں۔ یہ ہے ان کا ایمان اور ان کا کردار۔ اگر یہ حقیقی ختم نبوت کے ماننے والے ہوتے تو یہ کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرتے سورہ کافرون کے مطابق، اور یہ دل میں یقین اتار لیتے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 39 اور سورہ بقرہ کی 193 نمبر آیت میں کافروں کے جو ہے آئین کو، نظام کو جو فتنہ قرار دیا ہے، ہم بھی اس کو فتنہ ہی سمجھیں گے، اس کا خاتمہ کریں گے،
اور اس کو ختم کر کے ہم اللہ کی زمین پر وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، ہم اللہ کے مکمل دین کو جو ہے ہم نافذ کریں گے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128 کا بھی کوئی علم نہیں ہے ان کو، علماء اور مفتیوں کو، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام زخمی ہو کر کافروں پر فتویٰ لگائیں کہ وہ کس طرح جہنم سے نجات پا سکتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہ وہ جہنمی ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو جو ہے زخمی کیا۔ کنہوں نے زخمی کیا تھا؟ صحابہ کرام نے کیا تھا، مشرکین مکہ نے، مکہ کے کافروں نے جو ہے حملہ کیا تھا مدینہ پر، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے زخمی کیا تھا، ان پر کافروں پر نبی علیہ السلام جو ہے یہ زبان مبارک سے یہ فرما رہے ہیں، فتویٰ لگا رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے 128 نمبر آیت سورہ آل عمران میں نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں آپ جو ہے کسی بھی کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے ہیں فیصلہ کرنے کا، یہ فیصلہ اللہ کرے گا۔ کیا فیصلہ کرے گا؟ آیت بول رہی ہے آگے کہ او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے حبیب سید الانبیاء ساری کائنات سے محبوب پیغمبر کو انہوں نے زخمی کیا ہے، یہ ظالم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ان کے بارے میں اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان کی توبہ قبول کر لے کل کو یا ان کو عذاب دے۔ نبی علیہ السلام نے کافروں کے بارے میں فتویٰ دیا ہے، ہم مسلمانوں پر فتوے جڑ رہے ہیں، نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ، چھوٹتے ہی وہ فلاں جہنمی ہے۔ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا کسی کو جہنم بھیجو اور کسی کو جنت بھیجو؟ کہاں لکھا ہے؟ کون سی قرآن کی آیت ہے جس نے، کون سی حدیث نبوی ہے جس نے ان خود ساختہ مفتیوں کو، مفت مفتیوں کو نہ قرآن کا علم نہ حدیث کا علم نہ اسوہ نبوی کا علم کہ نبی علیہ السلام نے کیا سلوک کیا تھا جھوٹے نبیوں کے ساتھ، بس چھوٹتے ہی جناب جہنمی ہے جفرام۔ میں کسی برے آدمی کا ساتھ نہیں دے رہا ہوں، میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جس فتوے کا نبی علیہ السلام کو اللہ نے اختیار نہیں دیا، تم کیسے جو ہے اس فتوے پر جو ہے لوگوں کو جہنمی قرار دے سکتے ہو؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ کون سی دلیل ہے؟ تم کیوں فتوے دیتے ہو؟ تمہیں کس نے جو ہے اجازت دی ہے کہ تم جو ہے جس کو چاہو وہ جہنمی بنا دو، جس کو چاہو جو ہے وہ جنتی بنا دو؟ تو ایسا ان لوگوں نے اس امت کے ساتھ جو ہے ایسا جو ہے انہوں نے فتنہ مسلط کیا ہوا کافروں کا کہ امت کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور ان کی حیثیت جو ہے علماء اور مفتیوں کی قرآن پاک میں سورہ الانعام کی 26 آیت میں رب العالمین نے ان کی اوقات اور اصلیت دکھائی ہے کہ ینہون عنہ و ینأون عنہ، لوگوں کو بھی قرآن سمجھ کر نہیں پڑھنے دیتے اور خود بھی جو ہے اس سے دور رہتے ہیں۔ یہ رب کا فیصلہ، میرا فیصلہ نہیں، میں حوالہ دے رہا ہوں، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 26 ہے۔ ان جعلی علماء اور لیبل کے علماء اور مفتیوں پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے اپنا فرمان جاری کیا کہ یہ ظالم نہ کسی کو قرآن سمجھنے دیں گے اور نہ خود سمجھیں گے، بس مفتی لیبل لگا لیں، علماء اور مفتیوں کے عیش کر رہے ہیں، قوم کو لوٹ رہے ہیں، قوم پر کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں 1973 کے آئین کو، علماء ہیں اور مفتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا حق بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو مفتی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کہیں قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کہیں حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے آپ کو مفتی جو ہے کا اختیار دیا ہوگا، جس پر مرضی جو ہے فتویٰ لگا دو کہ یہ جہنمی ہے اور جس پر مرضی فتویٰ لگا دو کہ یہ جہنمی نہیں ہے؟
آپ کون ہوتے ہیں فتوے لگانے والے؟ جب نبی علیہ السلام کو اختیار نہیں ہے کافروں کو جہنمی قرار دینے کا، تو تم کون ہوتے ہو کسی کو جہنمی کہنے کے؟ اور جو آج کا مسئلہ ہے، اگر قاضی فائز عیسیٰ نے جو ہے غلط فیصلہ کیا ہے، بالکل غلط فیصلہ کیا ہے، تو اس کا قصور کیا ہو؟ اس نے تو اس کافروں کے فتنے کا حلف اٹھایا کہ میں اس کے مطابق فیصلے کروں گا، تو اس میں اس کا قصور ہوگا تو کم ہوگا؟ آپ لوگوں کا، مفتیوں کا، علماء کا جو ہے قصور سب سے زیادہ ہے، سیاست دانوں سے بھی بڑھ کر ہے، ججوں سے بڑھ کر جو ہے تمہارا علماء اور مفتیوں کا قصور ہے۔ تم نے یہ کافروں کا فتنہ جو ہے 1973 کی اسمبلی میں کیوں پاس کیا؟ تم نے کیوں نہیں اس فتنے پر جو ہے بائیکاٹ کرنے کا، سورۃ کافرون کے مطابق بائیکاٹ کرنے کا کیوں نہیں فتویٰ لگایا آج تک؟ تم آج کل اس کی حمایت کر رہے ہو، روٹی کھا رہے ہو، روٹی کما رہے ہو، قوم کو لوٹ رہے ہو، صرف مفتی اور عالم کے اور جو ہے لیول پر پلٹے تمہارے کیا چیز ہے؟ وہ جج جو ہیں انہوں نے تو حلف لیا، جو تم نے ان کو بنا کر دیا 1973 کی اسمبلی میں، جو فتنہ تم نے پاس کر کے دیا ہے، انہوں نے تو اس فتنے کے مطابق جو ہے یہ کرسی حاصل کی ہے جو ہے انصاف کی۔ اس میں قصوروار تم ہو، وہ قصوروار جو ہے ایز اے مسلم ہیں، وہ بھی قصوروار کہ وہ عہدہ جو ہے یہ کفر کا عہدہ نہ لیتے، وہ LLB نہ کرتے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے، ہمارا رب کیا کہتا ہے، ہمارا نبی کیا کہتا ہے۔ وہ یہ ڈگری نہ لیتے، یہ کرسی نہ دیتے، یہ عہدہ ہی نہ لیتے۔ اگر ان کی بھی صحیح اسلامی تربیت کی ہوتی ان کے والدین نے، بڑوں نے، تو وہ قطعی طور پر یہ عہدہ قبول نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، ان کا جتنا بھی قصور ہے وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے، لیکن تمہارا قصور جو ہے وہ تو نظر آ رہا ہے ہر ایک کو۔ تم نے ایک کافروں کے فتنے کو 1973 کی اسمبلی میں جو ہے پاس کیا، اس میں تو شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ سب سے بڑے مجرم اللہ کی عدالت میں تو تم ہو، جنہوں نے لیبل لگا رکھے ہیں علماء اور مفتیوں کے، اور بغیر قرآن و حدیث کی بنیاد کے فتوے جاری کر رہے ہیں۔ تو بنیاد بھی تو بناؤ نا قرآن و سنت کی کو۔ اللہ تعالیٰ تو سورہ نساء کے اندر کہتے ہیں کہ اللہ یفتیکم، اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو لقب نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ مفتی ہیں، آپ کے صحابہ بھی مفتی ہیں، بالکل نہیں۔ کہا دین کے معاملے میں اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ تمہیں کس نے یہ اختیار دے دیا کہ تم مفتی بن گئے اور عالم بن کے بیٹھ گئے لیبل لگا کر؟ اللہ سے ڈرو۔ میں غلط کاروں کی حمایت نہیں کر رہا ہوں، میں تمہاری جو ہے اصلاح کی بات کر رہا ہوں کہ تم خود ہی اس قوم کو جو ہے کفر کے فتنے میں جو ہے مبتلا کرنے والے ہو، اور تم خود ہی جو ہے مفتی بن گئے۔ کہاں کس اذیت میں اس قوم کو جو ہے، ان مسلمانوں کو بیچاروں کو جو ہے اس کافروں کے فتنے میں جس کو تم نے مسلط کیا ہوا لوگوں پر، کس اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے؟ تمہیں ہے کوئی احساس؟ وہ غریبوں کا احساس ہے تمہیں؟ ان پر جو ہے آئے دن جو ہے بل جو ہے وہ بڑھائے جا رہے ہیں، مہنگائی بڑھائی جا رہی ہے، روزی کے ذرائع جو ہے وہ نہیں مل رہے، پڑھے لکھے لوگوں کو مزدوری نہیں مل رہی۔ یہ سب کچھ جو ہے کافروں کے فتنے کا نتیجہ ہے۔ نبی علیہ السلام کا جو دور سب سے اعلیٰ دور ہے، اس میں کیا تھا کہ اگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے گھروں میں بھوک ہے تو نبی علیہ السلام کے گھر میں بھی بھوک ہی تھی۔ یہ نہیں کہ مدینہ کے حکمران نے جو ہے سب کچھ لوٹ کر جو ہے اپنے گھر لے گئے تھے، یا کوئی آپ نے اسمبلی بنائی تھی تو اسمبلیوں کے چور ڈاکو جو ہے سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ تو اسلام یہ ہے، یہ لوٹ مار اسمبلیوں والوں کی، حکمرانوں کی، بدماش جو ہے سیاستدانوں کی لوٹ مار جو ہے، یہ نتیجہ ہے کافروں کے اس فتنے کے تسلط کا
جس کو ان جعلی علماء اور مفتیوں نے اسمبلی میں پاس کر کے اس کو جو ہے اللہ کی زمین اور مخلوق پر مسلط کیا. یہ سب سے بڑے مجرم ہے اللہ کے دربار میں. یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ تم سے بدلہ لے گا. جتنا تم ذلیل کر سکتے ہو اس قوم کو کر لو، جتنا ستا سکتے ہو ستا لو، جتنی اذیت دے سکتے ہو تم دے لو. یاد رکھو تمہاری پکڑ بھی ہوگی. رب کی عدالت تم سے جو ہے وہ حساب لے گی. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے حکمرانوں کے لیے، یا اللہ جو حکمران تیری مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں، نیکی کریں، تو ان پہ اپنی رحمت بھیج. ان کے لیے خیر کی دعا فرمائی نبی علیہ السلام. اور جو تیری مخلوق کو ستائیں یا اللہ تو ان پہ سختی کر. مفہوم جو ہے حدیث کا یہ ہے. نبی علیہ السلام نے دعا کی ہے ظالموں کے لیے جو رب کی مخلوق پر ظلم کرتے ہیں کافروں کے فتنے کے ذریعے. ان کے لیے نبی علیہ السلام نے بد دعا دی ہے. اور نبی علیہ السلام نہ بھی بد دعا دے، ان مظلوم لوگوں کی جو بد دعائیں جو ہے اللہ کی طرف اٹھ رہی ہیں، جن کے لیے روٹی جو ہے وہ روکھی سوکھی کھانا جو ہے وہ بھی عذاب بنا دیا تم نے. لوگ جسم فروشی کر کے عورتیں بچے جو ہے وہ روٹی کھا رہے ہیں. یاد رکھو مفتیوں اور علماؤ، تم اپنی جال سازی کی سزا ضرور پاؤ گے. اگر تم صحیح عالم ہوتے تو سورہ کافرون پہ عمل کرتے کہ میرے نبی نے، ہمارے نبی نے اور ہمارے نبی کے صحابہ نے بائیکاٹ کر کے اس سورہ کافرون کے حکم کے مطابق جو ہے کافروں کا بائیکاٹ کیا تھا اور اذیتیں برداشت کی اور ہجرت پر مجبور ہو گئے. اور تمہارے لیے جو ہے کفر کا یہ فتنہ بڑا میٹھا ہے تمہارے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے لوٹ مار ہو سکتی ہے. اسلام تو لوٹ مار کرنے ہی نہیں دیتا. اسلام تو یہ ہے کہ غزوہ خندق میں جو ہے ایک صحابی جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب آ کر کہتے ہیں جی میرے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے، تھوڑا سا آٹا ہے. جب اسے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے پیٹ پر پتھر بندھ ہوئے تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اور فلاں صحابی جو ہے ان کی دعوت ہے میرے گھر میں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان سے فرمایا کہ جب تک میں نہ آؤں آٹا جو ہے اس سے روٹی پکانا شروع نہ کرنا، اور ہانڈیا جو ہے اس سے غالباً فرمایا کہ ڈھکنا نہ اتارنا یا سالن نہ نکالنا. اس میں بڑھاپے کی وجہ میں حافظے کی وجہ سے میں بھول رہا ہوں، اللہ مجھے معاف فرمائے. یہ واقعہ ہے. جب تک میں نہ آؤں روٹی پکانا شروع نہ کرنا اور سالن جو ہے تقسیم کرنا نہ شروع کرنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے صحابہ میں جو ہے اعلان فرما دیا کہ فلاں شخص کے گھر تم سب کی جو ہے وہ دعوت ہے. یہ ہے حکمران، اسلامی حکمران، جس نے صرف اپنے پیٹ کی جو ہے فکر نہیں کی، اپنے صحابہ کرام کے پیٹ کی بھی فکر تھی ان کو. دودھ کا پیالہ آتا ہے مسجد نبوی میں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 3 دن سے بھوکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کی کہ میں بھوکا ہوں. فرمایا آ جاؤ مسجد نبوی میں. آپ تشریف فرما ہوئے مسجد نبوی میں. دودھ کا پیالہ ایک صحابی لے کر آئے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں ہوں؟ جی میں یہاں ہوں، آؤ ادھر، یہ پکڑو دودھ کا پیالہ اور صحابہ کرام کو دائیں طرف سے پلانا شروع کر دو. یہ ہے نبی کا دین، آسمانی دین. یہ ہے نبی کا اسوہ حسنہ. انک علی خلق عظیم. ہے میرے حبیب آپ تو عظیم اخلاق کے مالک ہیں. فرمایا پلانا شروع کر دو. سب نے پی لیا. فرمایا ابو ہریرہ بیٹھ جاؤ اور پیو اس کو. پیا اور پی لو اور پی لو. اور سب سے آخر میں مدینہ کے حکمران جو ساری مخلوق سے افضل ہے، ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، جو ساری مخلوق سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو محبوب ہے،
سب سے آخر میں دودھ انہوں نے پیا۔ علماء اور جعلی علماء اور مفتی حضرات، یہ ہے اسلام، یہ ہے خالص اللہ کا دین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں انصار مدینہ جو ہے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے ان کے پاس گئے، نبی علیہ السلام نے ان کو بھائی بھائی بنا دیا، اور انہوں نے ایسی قربانی کی مہاجرین کے لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ تو بڑے عظیم اخلاق و کردار کے مالک ہیں کہ خود بھوکے رہ کر جو ہے اپنے مہاجر بھائیوں کی بھوک مٹا دیتے ہیں، خود نہیں کھانا کھاتے جو ہے ان کو کھلا دیتے ہیں۔ کیا یہ قرآن نہیں ہے؟ کیا اس کافروں کے فتنے میں یہ مساوات ہے؟ یہ ایثار، یہ قربانی، یہ ہمدردی، یہ احساس جو ہے صحابہ کرام کا، بھوکوں کا، انسانوں کا جو احساس ہے غریبوں کا، کوئی ہے اس کے فتنے کے اندر؟ جس طرح دیگر جو ہے جاہل لوگ ڈاکو بنے ہوئے سے، علماء اور مفتی بھی ڈاکو بنے ہیں سے جو ہے کافروں کے فتنے کے ذریعے قوم کا پیسہ لوٹ رہے ہیں، قوم کو مقروض کر رہے ہیں، قوم کو بھوک کی طرف جو ہے لے جا رہے ہیں، قوم کو جو ہے پستیوں میں دھکیل رہے ہیں۔ یہ بنے پھرتے ہیں عالم اور مفتی۔ ذرا سیرت طیبہ بھی پڑھ لیا کرو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا بھی مطالعہ کر لیا کرو ذرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت بھی پڑھ لیا کرو۔ مفت مفتی اور عالم بن کے بیٹھے ہو، کچھ اللہ کا خوف کرو۔ تم نے رب کو حساب دینا ہے، اور تمہارا حساب سب سے برا حساب ہوگا اللہ کے دربار میں، یاد رکھنا۔ پھٹ فتویٰ لگا دیتے ہو، نہ کوئی علم ہے، نہ کوئی قرآن ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ کوئی فتویٰ لگا دو جی، کیا ہے جی مفتی صاحب، چھوکرے جو ہے مفتی بن کے بیٹھے ہیں، مفت و مفتی۔ ختم نبوت جو ہے اس کے دعوے ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے ختم نبوت کے بارے میں جو عمل کیا ہے، وہ ہمارے مفتیوں اور علماء کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، وہم و گمان میں بھی نہیں ہے وہ۔ اور وہم و گمان کس طرح ہو؟ جن پر یہ فتوے لگاتے ہیں ختم نبوت کے ضمن میں، ان کے ساتھ تو یہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے قوم کو لوٹ رہے ہیں، ان میں تو ان میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ صحیح ایمان والے ہوتے تو اس کے کفر جو ہے اس کا بائیکاٹ کرتے، اس کے تسلط کو ختم کرتے، اور ان کا عمل جو ہے وہ بھی درست ہوتا۔ تو یہ تو دنیا کی خاطر جو ہے سب کچھ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی امت پہ رحم فرمائے۔ ان علماء اور ان مفتیوں کے دلوں میں کوئی رحم نہیں ہے اس امت کے لیے، اس عوام کے لیے بالکل کوئی رحم نہیں ہے۔ ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، اور اس فکر میں یہ کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، جس میں لوٹ مار اور عیاشیوں اور ظلموں کی جو ہے وسیع میدان ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی مخلوق کی جو ہے مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ رسولہ الکریم۔ ربنا اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔